الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، وفاداری کا نام ہے، خلوص کا نام ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا، اللہ سے ڈرتے رہنا، حقیقت میں یہ بھی خلوص اور وفاداری کی نشانی ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا، ایک تو اللہ کا خوف، ایک غیر اللہ کا خوف۔ اللہ کے علاوہ بھی لوگ دوسروں سے بھی ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ غیر اللہ کا خوف، اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو شرک ہے، اور ایک حرام ہے، اور ایک مباح یعنی جائز ہے۔ خوف کی وہ قسم بندہ یہ سمجھتا ہو کوئی ولی ہو، جن ہو یا نبی ہو، اور اس قدر ڈرتا ہو کہ ان کو میں خوش رکھوں گا تو میرا کام بنے گا، قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے، مجھے اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ جبکہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا قیامت کے دن نہیں ہے۔ کوئی ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت کے دن ہمیں آپ اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک قبیلوں کے خطاب کرتے ہوئے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو خطاب کرتے ہوئے، عمل کرو، عمل کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ سفارش بھی ہوگی، شفاعت تو اللہ کے حکم سے ہوگی، انبیاء علیہم السلام کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، ہمارے پیارے پیغمبر کو بھی اجازت دی جائے گی، لیکن کس طرح؟ اجازت کے بعد آپ شفاعت کریں گے، اتنے کی آپ شفاعت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان والے دوسرے ایمان والوں کی بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے اجازت سے۔ آیت الکرسی ہم اپنے ہر نمازوں کے بعد پڑھا کرتے ہیں، اس میں یہ ایک ٹکڑا یہ ملے گا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت کے دن کوئی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، تو حقیقت میں یہ شرک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مخلوق سے ڈر، ایسا خوف کہ اللہ کی بات چھوڑ دیتا ہے، نبی کی بات چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی بات چھوڑ دیتا ہے، اور کسی آدمی کی وجہ سے، کسی قوم کی وجہ سے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، ایک طرف معاشرے کے لوگوں کا، ان کے ڈر سے وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو حقیقت میں یہ حرام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان دشمنوں سے بھی ڈرتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے درندوں سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، کسی چیز سے ڈرتا ہے جو ایک طبعی چیز ہے، یہ مباح ہے، اس کی پکڑ انشاءاللہ قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔
یعنی ہمارے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ شیطان جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، انسان شیطان کا دوست بھی ہوتا ہے، شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے، میں نے اسے مسلمان بنا لیا، کہ مطلب یہ کہ اللہ نے اسے مجھے محفوظ رکھا ہے، مجھے وہ بہکا نہیں سکتا۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اپنے دوستوں کو وہ ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، اور اس طرح غیروں کا ڈر ڈال کر ان کے دلوں میں اللہ اللہ کے رسول کے حکم سے پھیر دیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ، دیکھنا ان سے نہیں ڈرنا، ڈر خوف صرف اللہ کے لیے ہو، وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور صرف اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن اور مسلمان ہو۔ اور سب سے بڑا ڈر اور خوف یہ ہے کہ بندہ مومن یا مومنہ عورت اللہ کے رسول کے حکموں کا پابند ہو جائے۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے سورہ الرحمن کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر جائے، جس کو اس بات کا احساس ہو کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، اور جو حقیقت ہے اللہ کے بندوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہر ایک سے پوچھے گا بتاؤ میرے پاس کیا لے کر آئے ہو، تم کو یہ نعمت ملی تھی، یہ نعمت ملی تھی، یہ ایک ایک نعمت یاد دلائے گا، بتاؤ بدلے میں میرے پاس کیا لے کر آئے ہو، نیکی یا برائی، میری محبت لے کر آئے ہو یا میری دشمنی لے کر آئے ہو۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ تو جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور جس کو حساب کا، محاسبہ کا احساس ہو جائے، یقیناً اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑے گا، معصیت کو چھوڑے گا، نیکیوں میں سبقت کرے گا، نیکیوں میں آگے بڑھے گا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، سخت سردی کا زمانہ ہو، گرمی کا زمانہ ہو، نیند کا ماحول ہو، اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، نرم گرم بستروں کی مزے کو چھوڑ کر اٹھ کر وضو کرتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ لیکن اس کے برعکس پھر وہ اللہ کا خوف نہیں ہے کہ نرم گرم بستر ان کو چھوڑنے نہیں دیتے، اٹھتا نہیں ہے، بندہ نماز نہیں پڑھتا، بندہ اللہ کے قریب نہیں آتا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ملے گی، ایک جنت ملے گی سونے کی، ایک جنت ملے گی چاندی کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر جائے، یعنی مجھے اللہ کے پاس حاضری دینی ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، آج بھی سن لیجئے، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، کسی انسان کو قدم ہٹانے کی جرأت نہیں ہوگی جب تک یہ 4 چیزوں کا سوال و جواب نہ ہو جائے، یقیناً پوچھا جائے گا۔ کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا حتی یسأل عن اربع، جب تک 4 چیزوں کا سوال و جواب نہ ہو جائے، عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے یہ بتا دے، اے میری بندی یہ بتا دے تیری عمر کہاں گزری ہے، کہاں گزری ہے، میری محبت میں
یا غیر کی محبت میں؟ مجھ سے ڈرتا تھا یا غیروں سے ڈرتا تھا؟ تیری زندگی کہاں تھی؟ زندگی کہاں گزاری؟ ہر ایک کو اس کا جواب آج دنیا کے اندر تیار رکھنا ہے۔ وعن شبابہ فیما بلا، جوانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ پوچھا جائے گا بتاؤ ہم نے تمہیں طاقت دی، جوانی دی، تمہاری جوانی کہاں ختم ہوئی؟ جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ تمہاری عبادت میں، عوام الناس کی خدمت میں، میرے ڈر میں، میرے خوف میں، یا کہاں؟ وعن عمرہ فیما بلا وعن شبابہ فیما بلا ومن این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ اے میرے بندے یہ بتاؤ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے؟ تمہارے جیب میں جو مال آیا کہاں سے آیا؟ حلال سے یا حرام سے آیا؟ ہر بندے مومنہ عورت کے لیے یہ سوچنا ہے۔ پھر پوچھا جائے گا تم نے جو کچھ سنا ہے کہاں تک عمل کیا ہے؟ جو جانا ہے کہاں تک عمل کیا ہے؟ یہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ اللہ کے ساتھ وفاداری اور خلوص یہ ہے کہ بندہ اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا تمہاری زندگی کہاں گزری۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ۔ کیا اس دنیا کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑھ کر کے بھی کوئی متقی پیدا ہوا ہے؟ یا آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہہ دیا تھا انا اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو 5 وقت کی نماز کا حکم دیا تھا۔ آپ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے، صلاۃ الخوف پڑھا کرتے تھے، صلاۃ التوبہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کون دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا؟ لیکن پھر بھی قرآن کہتا یا ایھا النبی اتق اللہ، ہمارے پیغمبر آپ اللہ سے ڈریے۔ کیا آپ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے؟ گویا آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے اس امت کے لیے، اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ قرآن میں یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے ہمارے پیغمبر اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، معافی مانگیے۔ نعوذ باللہ، کیا آپ گناہ گار تھے؟ نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان لانے والے مردوں کے لیے بھی، ایمان لانے والیوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ تو کیا آپ گناہ گار تھے؟ نہیں۔ گویا تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں استغفار پڑھتے رہیے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بیان کرتا چلوں ناظرین کرام، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان لانے والوں مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی آپ بخشش کی دعا مانگیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کے عامل تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بیان کر دیجیے۔ عائشہ صدیقہ سیدہ نے جواب دیا تھا کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن تھا، قرآن دیکھو، پورے قرآن پر آپ کا عمل تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے عمل کر کے بتایا یا ایھا النبی اتق اللہ، یعنی اے ہمارے پیغمبر آپ اللہ سے ڈرتے رہیے۔ تو حقیقت میں جب اللہ نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر کو کہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں، تو کیا آپ نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ یقیناً اس امت میں جتنے بھی اللہ پر
اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، سب کو یقیناً اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا ملی ہے۔ ہمیں ایمان لانا پڑے گا، ماننا ہوگا۔ قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ کے پر آپ عامل تھے۔ پھر یہ کہ ایک حدیث بھی آپ کی سناتا چلوں ناظرین کرام، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 3 آنکھیں قیامت کے دن جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ 3 آنکھیں، 3 قسم کی آنکھیں۔ ایک وہ آنکھ ہے کہ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہو، تنہائی میں اکیلے میں کبھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کا عذاب یاد آتا ہے، اللہ کی پکڑ یاد آتی ہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ ادا اللہ رب العالمین کو بڑی پسند آتی ہے کہ بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلے اللہ کے ڈر سے۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی یاد سے روتی ہو۔ وہ عین حرست فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو رات کو پہرے داری کرتی ہو، ملک و وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے رات میں پہرے داری کرتے۔ یہ آنکھ قیامت کے دن جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ وَعَيْنٌ كَفَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھتا ہو، اپنے آنکھوں کو روک لیتا ہو۔ جن چیزوں کا دیکھنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، اپنی نگاہ نہیں اٹھاتا، نظر نہیں اٹھاتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا 2 قطرے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہو، ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔